ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. الحمدللہ آج 18 فروری 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 175 ہوگی. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحجر کی آیت نمبر 49 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. کوشش کریں گے کہ آج ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو 2 آیات آ رہی ہیں یہ بہت کرٹیکل آیات ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اعتبار سے جو پبلک میں ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے. اس آیت کا درد وہ شخص فیل کر سکتا ہے جسے اس معاشرے سے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا گیا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو قرآن اللہ کا تعارف کروا رہا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور یہ بھی ساتھ بتا دو کہ جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. ہمارے معاشرے میں جو ایک پبلک میں کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا، وہ جسٹ لائک ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بوڑھی نانی اماں ہے جس نے بس یہ کھیل کود کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس نے سب کو معافی کر دینا ہے. دیکھیں جی، ماں اپنے بچوں کو آگ میں نہیں جلا سکتی، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو آگ میں جلائے گا. آن دا فیس آف آرگومنٹ یہ باتیں ایک عام آدمی کو بڑی اپیل کرتی ہیں کہ واقعی جی جتنا بھی نافرمان کوئی بچہ ہو، ماں کبھی بھی اسے آگ میں نہیں پھینکتی. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ماں اپنے احساسات سے، جذبات سے مغلوب ہے. اللہ تعالیٰ کو ماں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جذبات سے مغلوب نہیں ہوتا. اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے.
اس کے جذبات کیا انسانوں کی طرح ہیں کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے جذبات سے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اسی کانسیپٹ کو کرسچنز نے بڑے لیول کے اوپر پروپیگیٹ کیا، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ دیکھیں مسلمان ایک جابر اور ظالم قسم کے رب کے ماننے والے ہیں، اور ہمارا جو پروردگار ہے گاڈ از آل لونگ، خدا تو ہے ہی محبت کا نام۔ ایک جیزس کرائسٹ جو اس کا اپنا بیٹا تھا بقول ان کے، اسے سولی پہ چڑھا کے اس نے ساری انسانیت کے گناہوں کو معاف کر دیا، اس لیے کہ گاڈ آل لونگ ہے۔ گاڈ تو کسی کو عذاب دے ہی نہیں سکتا، گاڈ کا مطلب ہی محبت کرنا ہے، یہ کانسیپٹ دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان لاجیکل ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک ایگزامپلز ایسی رکھی ہیں جن کے بعد اس طرح کے احساسات کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی کوئی پکچر ڈرا کرنا وہ بالکل بے وقوفی اور گمراہی پر مبنی ہے۔ مجھے بتائیے دنیا میں روزانہ کیا ہزاروں ہرن شیروں کا شکار نہیں ہو رہے؟ نیشنل جغرافی کے اوپر وہ منظر دیکھا نہیں جاتا جب 8-10 شیر ایک بڑے بھینسے کے اوپر سوار ہو کے اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں؟ تو یہ تو پریکٹیکلی ہو رہا ہے۔ اگر اللہ یا گاڈ از آل لونگ ہے تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ابھی آپ سمندروں کے اندر چلے جائیں تو صرف ایک چھوٹی ویل مچھلی روزانہ کا آلموسٹ 500 kg گوشت کھا جاتی ہے، اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں گے کتنا کھاتی ہیں۔ پورے غول چھوٹی چھوٹی معصوم مچھلیوں کے آتے ہیں، وہ ایسے منہ کھولتی ہے سارا کچھ اندر۔ اسی طریقے سے مگرمچھ ہزاروں، جب یہ بڑے بڑے بھینسے اور بھینسیں جو ایک جنگلی ہیں بھینسیں، یہ جب میٹھے پانیوں کو کراس کرتے ہیں تو مگرمچھ پہلے ہی وہاں پہ دھاگ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، پورے وہ بھینسوں کو اپنے جبڑوں میں لیتے ہیں، چیر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، کئی گدوں کو وہ لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ مگرمچھ جب اس کو پکڑتا ہے نا پھر وہ رول کرتا ہے تاکہ اس کی وہ پورا یہ منکا ٹوٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر گوشت ایک دوسرے سے چھین کے۔ یہ وہ پریکٹیکل مناظر ہیں جو روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف انہی جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی محبت رکھی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بچے ہیں، کئی بار مائیں قربانی دے دیتی ہیں، اپنے بچوں کو شکاری سے بچاتی ہیں، خواہ وہ شیر کی شکل میں ہو، انسان کی شکل میں ہو۔ لیکن یہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ سارے کا سارا سسٹم پریکٹیکلی تو اس طرح چل رہا ہے۔ اگر ہم گاڈ از آل لونگ مان لیں تو اس اعتبار سے تو پھر کسی جانور کو دوسرے جانور کو نہیں کھانا چاہیے۔ اور آج تو سائنس نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ پودوں کے بھی احساسات ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم جی ویجیٹیرین ہیں، ہم کوئی جانور ذبح نہیں کرتے، ان سے پوچھیں کیا پودوں کے اندر زندگی نہیں ہے؟ اب تو باقاعدہ انسٹرومنٹس کے ذریعے انہوں نے یہ بھی ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ اگر کوئی میوزک بھی چلایا جائے کسی پودے کے پاس، وہ اسے فیل کرتا ہے، اسے رسپانس کرتا ہے، ان میں بھی زندگی ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انسانوں میں کیا روزانہ ہزاروں ایسی مائیں پریگنینسی کی تکلیف میں یا کسی اور لا علاج بیماری سے نہیں مر رہی، جن کے 3-3 4-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد ان بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ان کو جائیداد کی طرح بانٹ لیتے ہیں کہ بڑے والا بچہ پھوپھی لے لے، اسے چھوٹے والا خالہ کو دے دو، ایک بچی اس کے حوالے کر دو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر مرد نے دوسری شادی کرنی ہے تو دوسری عورت اس طریقے سے ایکسیپٹنس نہیں دیتی، یا اگر دے بھی تو سوتیلی ماں اس طرح کا ظلم کرتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی مینٹل ماڈل ہی بچوں کے بدل جاتے ہیں۔ وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ یار اس کی تربیت کہاں ہوئی ہوئی ہے۔ تو کیا دنیا میں وہ اللہ جو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے ہزاروں ماؤں کو جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں موت نہیں دے رہا؟
اگر گاڈ از آل لونگ ہے، ہم تو کبھی اپنے دشمن کے لیے بھی یہ تصور نہ کریں کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور ان کی ماں مر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ کانسیپٹ ہی بیسیکلی غلط ہے، گاڈ از آل لونگ۔ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ جو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں اللہ کے تابع فرمان ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے باغی ہیں نا ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کئی تکلیفوں میں ڈالا ہے، تو جو اس کے دشمن ہے، اب یہ کہنا کہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، نہیں، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے۔ تو یہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں۔ یہ آیت قرآن کی یہ جو جوڑا ہے، نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان تو ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی جو میں نے مثالیں دی ان کو آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں گے کہ دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا یعنی آزمائش کے اوپر بنایا ہے، کسی کو دولت دے کر آزمایا ہے، کسی سے لے کر اسے آزمایا ہے، کسی کو تکلیف میں ڈال کے آزمایا ہے، کسی کو آسائش دے کر آزمایا ہے۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سارے کے سارے لوگ برابر ہو جائیں گے بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں کئی لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور عدالتیں انصاف نہیں دیتی، تو ان کا کیا قصور تھا؟ بالکل، اگر یہ دنیا یہیں پہ ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے تو آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ناانصافی کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے؟ اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جب آخرت میں بدلہ ملے گا، عمار ابن یاسر کی نگاہوں کے سامنے ایک دن میں ان کی والدہ بھی اور ان کے والد کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ابو جہل کے اسی طریقے سے ٹکڑے کیے جاتے حضرت عمار ابن یاسر کے سامنے، تب بھی ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا تھا۔ تو دنیا میں تو نہیں ہوا، وہ الگ بات کہ وہ غزوہ بدر میں مارا گیا، لیکن عمار ابن یاسر کو تو بدلہ نہیں ملا اس دنیا میں، لیکن آخرت میں ملے گا۔ آپ اس منظر کو سوچ سکتے ہیں کہ عمار ابن یاسر کو باندھا ہوا ہے اور ان کی والدہ سمیہ کو سامنے 2 ٹانگوں سے مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھا گیا اور مخالف سمت میں بھگائے گئے اور جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو انسان اپنی قبر تک سین نہیں بھلا سکتا جس کی آنکھوں کے سامنے یہ سین ہو جائے۔ والد کو قتل کر دیا گیا، ایک دن میں ماں باپ چھین لیے، اور اتنا سٹرونگ قبائلی سسٹم میں بانڈ ہوتا تھا، اور بچہ بھی اکلوتا۔ اسلام کے پہلے شہداء ہیں حضرت عمار کے والدین، حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ لیکن آخرت میں بدلہ ملے گا۔ دنیا کی کوئی عدالت ہٹلر کو 60 لاکھ یہودیوں کے قتل کے بدلے میں 60 لاکھ دفعہ، یا چلیں کوئی کہتے ہیں جی 6 لاکھ ہے، جی 6 لاکھ بھی مان لیں، کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے، ہولوکاسٹ میں دوسری جنگ عظیم کے اندر 6 لاکھ دفعہ پھانسی نہیں دے سکتی دنیا کی کوئی عدالت۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت کے دن ہر اس مظلوم یہودی کے بدلے میں جس کو ہٹلر نے قتل کیا، 6 لاکھ دفعہ ہٹلر کو زندہ کیا جائے اور اس موت کی تکلیف سے گزارا جائے۔ تو آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ پرفیکٹ نظام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ تعارف کروانا کہ اللہ تعالیٰ صرف رحمت ہی رحمت ہے، نہیں، وہ غضب بھی فرماتا ہے۔ اور قرآن پورے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر جو اللہ کی طرف رجوع لائیں، یا غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں۔ پورے قرآن میں جو توبہ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ صرف اتنا ہے کہ کوئی بھول کر غلطی کر بیٹھے اور اللہ کی طرف رجوع لے آئے،
میرا چیلنج ہے قرآن میں مجھے کوئی آیت دکھائیں جس میں آیا ہو کہ خوب بغاوت کرو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. قرآن میں تو ایسا کوئی کنسپٹ ہی نہیں. قرآن تو کہتا ہے بغاوت ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ہوئی ہے فوراً رجوع لاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے. قرآن بیلنس کرتا ہے. عام لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی قرآن تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے جی، پڑھے ہے جی. نہیں جی، میں نے کئی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے کہ یہ آلموسٹ کوئی 2010-11 کی بات ہے. ہمارے محلے میں ایک مدرسہ اہل حدیث کا، وہاں ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، تو وہ ہر سال دورہ قرآن رمضان میں کرواتی ہیں. تو میں نے اپنی وائف کو کہا کہ بچوں کو میں دیکھوں گا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تم یہ کلاس صبح 8-9 سے لے کے کوئی 1 بجے تک ہوتی تھی، روزانہ 1 پارہ. تم ایک دفعہ قرآن اس ماحول میں کور کرو. گھر بیٹھ کے بھلا انسان نیت کرے میں روزانہ اتنا پڑھوں گا، نہیں. پورے ڈیکورم میں جب آپ سامنے بیٹھتے ہیں، ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر ایک ٹیچر آپ کو بریف کر رہی ہوتی ہے، پھر کلاس کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. تو اس نے جب قرآن پڑھ لیا سارے کا سارا الحمدللہ، تو میں نے اس سے جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ بتاؤ تم نے اس سے کیا گین کیا. تو اس نے ایک جملے میں، جسے کہتے ہیں سمندر کوزے میں بند کرنا، اس نے کہا کہ جس خدا کا تعارف مجھے اس معاشرے نے کروایا تھا اور میرے ماں باپ نے کروایا تھا وہ کوئی اور خدا تھا، اور جو قرآن کے اندر خدا بول رہا ہے وہ کوئی اور ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تو بہت سخت ہے، ہمیں تو بتایا گیا تھا اللہ تعالیٰ رحمت ہی رحمت ہے. قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رحمت اس کے لیے جو باغی نہ ہو، یا اگر بغاوت کر بیٹھے تو فوراً رجوع لائے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ کام چک کے رکھو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. توبہ کی جتنی آیات ہیں، میں نے توبہ کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ان میں کراس ریفرنس کے طور پہ میں نے کافی آیات کور کی. سورۃ النساء میں بھی، سورۃ النحل کے اندر بھی. سورۃ النحل کے اینڈ پہ جا کے یہ آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا ہے. پارہ نمبر 14 کے اینڈ پہ جا کے آیت نمبر ہے 119. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالہ، پھر اس کے بعد بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو جہالت میں بھول چوک کر کوئی گناہ کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے فوراً بعد توبہ کر لیں، اور صرف توبہ نہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں توبہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کرو پھر کام چک کے رکھو، اصلاح کی ضرورت ہی نہیں. توبہ کی تسبیح پھیر لو 100 دفعہ. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ توبہ کر لیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کریں. ان ربک، بے شک تیرا رب، من بعدہا لغفور الرحیم، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اس شخص کے حق میں غفور الرحیم ہے کہ جو جہالت میں کبھی گناہ کر بیٹھے فوراً توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے بتائیں جس کا ٹریفک سگنل کے اوپر، اوور سپیڈنگ کے اوپر 1500 یا 2000 روپے کا جرمانہ ہو جائے تو کیا اس کے بعد پھر وہ سپیڈ لگاتا ہے؟ نہیں، وہ توبہ تو کرتا ہے، جرمانہ بھی دیتا ہے اور اپنی اصلاح بھی کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے اور دینے پڑ جائیں گے. جس شخص کا ایک دفعہ گرم استری سے ہاتھ جل جائے نا، وہ ٹھنڈی استری کو بھی ڈائریکٹ ہاتھ نہیں لگاتا جب تک انشور نہ کر لے. یہ ہے اصلاح کرنا. تو یہاں پہ ہمیں خدا کا تعارف یہ کروایا گیا کہ بس ٹھیک ہے، اس نے اینڈ پہ سب کو چھوڑ دیتے نا، یہ تو ابھی شغل میلہ لگایا ہے، دیکھو جی اللہ نے ساڑیاں نمازاں نہیں چاہیے دیا. یار مجھے بتاؤ قرآن نے کب کہا ہے کہ اللہ کو آپ کی نمازیں چاہیے؟ تو یہ خام خواہ سے خود سے مقدمہ اللہ کے اوپر آپ نے ڈال دیا. اللہ تو کہہ رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کو تو کوئی حاجت نہیں نمازوں کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نے بغاوت کی زندگی گزارنی ہے. تمہارے لیے تو چاہیے نا، تمہیں اپنے لیے تو چاہیے.
اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہیں فرق پڑ جائے گا، تیرا بیڑا ڈوب گیا اگر تو نے وقت پیغمبر کو رسپانس نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہے، بیلنس کر کے، میں بخشنے والا مہربان ہوں لیکن میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ مہربان ہوں ان لوگوں کے لیے جو وقت کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کریں، غلطی ہو جائے رجوع لائیں، استغفار کریں، اصلاح کر لیں، لیکن جو بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ان کے لیے پھر میرا عذاب بھی دردناک ہے، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں مزاح کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا، اگر تم جانتے ہوتے بہت کم ہنسا کرتے، زیادہ رویا کرتے۔ نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ آندہ کیا ہونے والا ہے انسان کے ساتھ، اگر اسے آخرت کی فکر ہے، اگر اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں، ٹھیک ہے، پھر عقل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ، عقل ہوئے تھے سوچے ہی سوچا، جسے پتہ نا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ پھر اس طرح جانور والی زندگی بغاوت کے اوپر مبنی نہیں گزار سکتا۔ مجھے بتائیں دنیا میں کسی کسان کو لاکھ کوئی ایک تسلی دے کہ بھائی اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، تمہیں نہ تو ہل چلانے کی ضرورت ہے زمین میں، نہ کوئی دانہ ڈالنے کی ضرورت ہے، نہ کھاد ڈالنے کی ضرورت ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، اپنی زمین کو اللہ کے آسرے پہ چھوڑ دو، خود بخود بارش ہوگی، اس میں سے گندم نکلے گی، گندم پھر پک جائے گی تو پھر اسے کاٹ لینا، تمہارے سال کے دانے پورے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا ہو کے بھی امام کعبہ بھی کسی کسان کو یہ سمجھائے، وہ کہے گا جناب امام کعبہ صاحب جاؤ اپنا کام کرو، کوئی گل کرنے لی کرو۔ اچھا دنیا میں ہم کتنے سمجھدار ہیں، کسی شخص کا مرتبہ، کسی شخص کا رعب ہمیں کبھی اس بات پہ قائل نہیں کرے گا کہ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھی میری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے، اور جہاں آخرت کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بھلے آپ کو ہزاروں لوگ بتائیں کہ بھائی اس طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پکڑ لینا ہے، وہاں کہیں کہ جی وہ جی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اپنی قبر ہی جانا ہے، میں اپنی قبر ہی جانا ہے۔ یہ سوال کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ جو شخص آپ کو آ کے آپ کی آخرت کی فکر دلاتا ہے نا، وہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے، وہ اس کے پیغمبر کا ڈاکیا بن کے آیا ہے۔ یہ جب آپ کسی انسان کو کہتے ہیں نا کہ جا تو اپنا کام کر، تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں، گویا آپ یہ پیغمبر کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نمائندے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے ابو جہل بننا تھا، کیونکہ کوئی شخص اپنے مفاد کی خاطر تو آپ کے پاس نہیں آیا۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ یار 5 وقت کی نماز پڑھو، حلال اور حرام رزق میں فرق کرو، پکڑے جاؤ گے اگر رزق حرام کمایا، نہ تمہاری نمازیں کام آئیں گی، نہ تمہارا کوئی حج کام آئے گا، نہ کوئی اور نیکی کام آئے گی، اور اسی طریقے سے اگر تم نے حقوق العباد تو پورے کیے بیوی بچوں کے، ماں باپ کے، لیکن اللہ کا حق پورا نہ کیا تو پیغمبر بھی تمہیں نہیں چھڑوا سکتے۔ بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن کی آیت ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو بے نمازی مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب مسلمان ہی نہیں ہے تو کون سی شفاعت اور کون سی رحمت؟ کیونکہ بیسک آپ کے پاس شناختی کارڈ ہی نہیں ہے، نیشنلٹی نہیں ہے۔ آگے آپ پاکستان میں اگر آپ کا شناختی کارڈ نہیں، آپ کسی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ اب تو ہر چیز آپ کے شناختی کارڈ کے اس نمبر پہ آ گئی ہے۔ تو اسلام کا شناختی کارڈ ہی اگر ختم ہو گیا، کسی شخص نے خدا کو نان سیریس دیا، تو آگے اس نے کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد ہی 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شہادت دینا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ 5 وقت کی نماز کو قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا، اور پھر حج کرنا اگر استطاعت ہو، اور 5ویں نمبر پہ رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں، عمارت ہی، یعنی بنیاد جب اس کے اوپر ہے، جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمارت نیچے آ جائے گی۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے اللہ نے آخر میں بخش ہی دینا ہے،
ایک پھیرا ہی لگے گا جی. توبہ توبہ توبہ. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم ایک لمحے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے. ہاں جہنم تو بہت بڑی چیز ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا سے 70 گنا تیز ہے. دنیا میں کوئی شخص موم بتی کے فلیم کے اوپر 1 منٹ کے لیے اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتا ایسے. اور یہ شخص کہہ رہا ہے جی ایک پھیرا لگے گا. اور یار جو موم بتی کے اوپر ہاتھ نہ رکھ سکے اس کا اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرے والی تو بات ہی نہیں بھائی. جب تک سارے گناہوں کا عذاب نہیں کوئی بھگتے گا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. نبی الاسلام کی بھی جو شفاعت ہے وہ کنسیشن ہوگی، یعنی کسی نے 10,000 سال رہنا ہے تو چلو 1,000 سال اس کا معاف ہو جائے گا. بچنا کسی نے نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہ بالکل واضح آیات ہیں اور نبی الاسلام کو کہا جا رہا ہے نبی، خبر دے دو. نبی بھی ہوتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے. عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور بے شک جو میرا عذاب ہے وہ بھی انتہائی دردناک ہے. اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یہ چونکہ آیت بہت کریٹیکل تھی، اس طرح کی جہاں جہاں آیات کریٹیکل قرآن میں آئی ہیں نا، میں ان کے اوپر تفصیلاً گفتگو کرتا ہوں تاکہ اس کو آپ آسانی سے یوں گزار نہ دیں. ویسے تو قرآن پورے کا پورا ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں بھی 6,500 آیات میں سے چند درجن آیات ایسی ہیں جو اپنے اندر وہ مضمون سموئے ہوئے ہیں کہ جو اسٹیبلش دین ہے اس سے بالکل مختلف ہے، جس کو ہم نے دین بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں بالکل سخت ہے. اب میرے بھائیوں آگے مسلسل آلموسٹ 15-20 آیات ایک کریٹیکل ٹاپک کے اوپر ہے، اور وہ ہے قوم لوط کی جو تباہی. اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی مختصر سا ذکر آئے گا، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی اولاد کی، اور وہ فرشتے جو بشارت لے کے آئے تھے وہ ساتھ یہ خبر بھی دینے آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قوم پر مسلط ہو رہے ہیں، ان کو عذاب دینے لگے ہیں، اور وہ قوم لوط ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، قرآن میں کئی ایک مقامات پہ آیا ہے، یہاں بھی ذرا تفصیل کے ساتھ آیا ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور اے نبی انہیں خبر دے دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کی. وہ مہمان کون تھے؟ فرشتے تھے، انسانی شکل میں آئے ہوئے تھے. اذ دخلوا علیہ، جب کہ وہ داخل ہوئے ان پر، ان کے گھر آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا آپ پر سلامتی ہو. اچھا یہ جو سلام ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں نا، اس کے لیے صرف السلام علیکم کا صیغہ نہیں ہے، سلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، صرف السلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور سلامہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ سارے الفاظ ہیں. بیسیکلی آپ سلامتی بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا دیتے ہیں. اور دیکھیں یہ کتنی خوبصورتی ہے، رات کے اندھیرے میں 2 اجنبی لوگ آمنے سامنے آ جائیں. اس قبائلی سسٹم میں بھی جہاں لوگ ایک دوسرے سے مال چھین لیتے تھے تلوار کے زور کے اوپر، اور آج کے اس ماڈرن دور میں بھی جب کہ اسٹریٹ کرائم اتنے ہو چکے ہیں، تو اجنبی لوگ گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں تو فوراً دل کا خوف ختم ہو جاتا ہے. سلامتی بھیج رہے ہیں نا ایک دوسرے. یہ ایک آزمائی ہوئی چیز ہے. تو یہ گریٹنگز سکھائی ہیں اسلام نے. ایون یہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا کہ وہاں پہ بھی جنتی جب ایک دوسرے کو ملیں گے سلام بھیجیں گے. اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کا نام ہے. آپ ہر فرض نماز کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم انت السلام، اے اللہ تو سلامتی ہے، سراپا سلامتی ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تیری طرف سے ہے. تو یہ سلام، اور ہمارے مذہب کا نام بھی اسلام، سلامتی.
تو انہوں نے جب سلام کیا فرشتوں نے، قال انا منکم وجلون، انہوں نے کہا کہ اے اجنبیو ہم تو تم سے خائف ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان سے خوف آیا. اس کی وجہ کیا تھی وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہوئی، وہ سورہ الذاریات میں اور دوسری جگہوں پہ آیا کہ جب وہ مہمان داخل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، فوراً سے گئے، ایک بچڑا ذبح کیا اور بھنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھا. یہ قرآن میں آیا سورہ الذاریات میں اور باقی جگہوں پر. اب وہ فرشتے تھے، اگرچہ انسانی شکل میں آئے تھے لیکن وہ کھانا تو نہیں کھاتے. انہوں نے کھانا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. پھر یہ آپ اس کو جوڑ لیں اس کے ساتھ، یہاں پہ وہ مسنگ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کا کلپ نہیں کاٹنا آپ نے. وہ دوسری جگہ بات ہوئی ہے کہ یہ ہوا کیا تھا. تو وہاں ٹریڈیشن یہ تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر کا نمک کھا لے وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا. یعنی ڈاکوؤں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی اخلاقیات موجود تھی. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانا رکھا اور وہ نہیں ہاتھ بڑھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. انہوں نے پھر بعد میں کہا آپ مت ڈریں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسانی شکل میں آئے ہیں. اس سے یہ عقیدہ بھی کلیئر ہوا کہ انبیاء کو اسی وقت معلوم چلتا ہے غیب سے متعلق باتوں کا جب اللہ تعالیٰ انہیں اطلاع دیتا ہے، ادروائز نہیں پتا چلتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مسلم کی تو پہلی حدیث ہی یہی ہے، 93 نمبر، 92 تو مقدمے کی روایتیں ہیں. حدیث جبرائیل، اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سفید لباس میں آتے ہیں، ان کے سر کے بال بھی انتہائی سیاہ، داڑھی بھی انتہائی سیاہ، اور عرب کے لوگ ان کو پہچان بھی نہیں رہے تھے، ان کے علاقے کے بھی نہیں تھے وہ، اور جسم کے اوپر آثار بھی نہیں تھے کہ کہیں دور سے مسافر آیا ہو. ظاہر ہے وہ کوئی جہاز میں تو اس زمانے میں لوگ نہیں آتے تھے، اگر کوئی مسافر آتا تھا تو وہ سفر بتاتا تھا اپنا آپ، لوگوں کو غسل کرنا پڑتا تھا. اور پھر وہ سیدھے آ کے حضور کے سامنے بیٹھ کے گھٹنوں سے گھٹنے جوڑ کے، یہ اس سے بھی حیران کن چیز تھی کہ نبی علیہ السلام دوزانوں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ اتنا فرینک ہے کہ وہ سامنے آ کے حضور کے بیٹھا ہے جس طرح ہم تشہد التحیات بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے. لیکن حضور کا روب تھا، چونکہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں کوئی خود سے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک استاد کی مجلس کا تقاضا ہے. جس طرح آپ لوگ اکثر جو ہے وہ بالکل کوئی خیال نہیں رکھتے کسی چیز کا، لیکن یہ جو کلاس ہوتی ہے یا ٹیچرز کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام جیسا ٹیچر کسی نے کوئی اس کے اوپر یعنی ورڈکٹ نہیں دیے، سارے خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے سوالات کیے، نبی علیہ السلام نے جواب دیے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور مختلف قیامت کے بارے میں پوچھا. ان کا مجھے قیامت کا پتہ نہیں لیکن نشانیاں مجھے پتہ ہے، میں بتا دیتا ہوں. اس کے بعد پھر وہ جب چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے خود بتایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں دین سکھانے کے لیے، کیونکہ تم لوگ سوال نہیں کرتے تھے تو انہوں نے سوال کرنے کے اوپر ابھارا کہ تم نہیں کر رہے تو میں پوچھتا ہوں تاکہ انہیں پتا چلے یہ آپ سے دین سیکھا کریں. تو صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے. اگر حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی نہ پتا چلے کہ یہ جو شخص سامنے بیٹھا ہے یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، تو بابت شاہی کوئی نہیں. ہاں یہ بات ہے. یہ لوگ بزرگوں کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کلیم کرتے ہیں جی، وہ دل کے حال جان لیتے ہیں. میں نے کہا یار چھڑ دو دل کے حال، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی دیکھ کے پڑھ کے مجھے بتا دے. اس طرح کوئی نہیں بتا سکتا کسی کو. یہ صرف پیغمبر کا پروٹوکول ہے. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور تمہاری یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب پر اطلاع کرے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. اور تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لے کر آؤ. رسولوں کے سوا کوئی شخص کوئی غیبی خبر نہیں دے سکتا، کیونکہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے.
اب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا چلا، وہ خائف ہو گئے کہ میرا نمک نہیں کھا رہے، کہیں مجھے نقصان پہنچانے تو نہیں آئے۔ قالوا لا توجل، تو انہوں نے کہا مت ڈریے، انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں ایک بچے کی جو کہ علم والا ہوگا، اور یہ بچہ سیدنا اسحاق علیہ السلام تھے جو حضرت سارہ سے پیدا ہوئے۔ ان سے پہلے سیدہ ہاجر، جن کو آپ لوگ غلطی سے ہاجرہ کہتے ہیں، وہ لفظ ہاجر ہے، ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے ہوئے تھے، بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور دوسری جگہ تو آتا ہے کہ اسحاق کے ساتھ ہی ان کے بیٹے یعقوب کی بھی بشارت دے دی کہ پوتا بھی ہوگا آپ کا۔ اب یہ خوشخبری مل رہی ہے ایک ایسے شخص کو جس کی عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہوئی ہے، اور ان کی بیوی بھی 80+ ہے۔ اس کے بعد ظاہر نیچرل جواب تھا ان کا۔ دوسری جگہ تو آتا ہے کہ وہاں پہ پھر جو حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی نا، انہوں نے تو سیدھے اپنے ماتھے کے اوپر یوں ہاتھ مارے کہ یہ میں مطلب بوڑھی عورت کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گی کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد ہوئی ہے، جبکہ میں بالکل بانجھ ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ آلموسٹ زیادہ سے زیادہ 50 سال تک عورت جو ہے نا وہ اولاد پیدا کر سکتی ہے، اس کے بعد مینسز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ بھی زیادہ ہے 45 سے 50 کے درمیان، اور 80 سال کی بڑھیا کسی نے ماننا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بشارت دی، انہوں نے کہا بشارت، انہوں نے اپنا ماتھا اس طریقے سے حیرانگی سے مارا، جس سے ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں انہوں نے رزلٹ نکالا کہ ماتم کیا جا سکتا ہے۔ وہ تو خوشی سے انہوں نے اظہار کیا، اور نہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ یوں کرتی تھی، وہ ایک وقتی طور پہ تھا، انسان کر دیتا ہے اس طرح کا ایکسپریشن دے دیتا ہے۔ قال، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر، کہ تم مجھے اس وقت خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں۔ فبما تبشرون، تو یہ کیسی خوشخبری ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اولاد میری، ان کا اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، ان کا ہاں مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ بڑا ایک آکورڈ لگتا ہے ایک بوڑھے بندے کے لیے۔ اچھا، اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں جس طرح ایک عام انسان کرتا ہے، اسی لیے وہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بڑھاپے کے اندر کون سی خوشخبری ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، تو فرشتوں نے کہا ہم آپ کو بالکل حق کے ساتھ یہ سچی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ فلا تکن من القانطین، تو دیکھیں آپ مایوس لوگوں میں شامل نہ ہو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، دیکھیں جی فوراً جوابی کلپ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ فرشتوں نے بات ہی بڑی سخت کی تھی، وہ وقت کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ اللہ کی رحمت سے تو مایوس نہ ہو، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اس طریقے سے ورڈکٹ تھی وہ اس لیے تھی حیرانگی کی تھی، نہ کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قادر نہیں ہے یا اس کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ کسی بوڑھے کو اولاد نہیں دے سکتا۔ تو جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر یہ جملہ بولا تو انہوں نے پھر اس کو جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے بجوز اس کے کہ جو گمراہ ہو چکا ہو؟ یعنی تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، یہ تو گمراہوں کا کام ہے، میں اللہ کا خلیل ہو کے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جو میرا ریئیکشن ہے وہ ایک انسانی ریئیکشن ہے، نیچرل ہے، یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں آیا کہ انہوں نے بڑھاپے میں جا کے دعا کی کہ اے اللہ میرا سر سفید بالوں سے چمک اٹھا ہے، میری اولاد کوئی نہیں ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بھی 5 ہے، پھر بھی مجھے اولاد یعقوب کا ایک وارث دے جو میرے بعد ہیکل سلیمانی میں بیٹھ کے دعوت توحید کا کام آگے چلائے۔ دعا مانگی،
اور کلک کہاں سے ہوا آئیڈیا؟ جب بے موسمی پھل دیکھے سیدہ مریم کے حجرے میں کہ اگر مریم کو بے موسمی پھل مل سکتے ہیں تو مجھے بھی اس بڑھاپے میں اولاد مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرما سکتا ہے. اب فیصلہ ہو گیا. جب فیصلہ ہوا ہے، آ کے فرشتوں نے خوشخبری دی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ نام کا بیٹا دے گا. نام بھی اللہ نے پہلے ہی رکھ دی ہے. ٹھیک ہے. صاحب علم ہوگا، خوف خدا رکھنے والا ہوگا، عورتوں سے پرہیز کرنے والا ہوگا، یعنی انتہائی شرم والا اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والا. تو وہاں پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کر دی کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ انسان ہے نا. ہو گیا. تو یہ ناشکری کی علامت نہیں ہوتی. انسان کے اندر جذبات ہیں. حضرت مریم کو فرشتے نے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کو اور آپ سے ہونے والے بیٹے کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا، سارے جہان والوں کے لیے ہم نشانی بنانے والے ہیں. میں کہتا ہوں کسی عورت کے لیے ایسی خوشخبری ہو سکتی ہے جو سیدہ مریم کو ملی ہے. لیکن جب وہ پریگننٹ ہوئی اور پھر جب بچہ ہوا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس سے پہلے میں مر کے مٹی ہو جاتی، میں اپنے قبیلے کو کیا منہ دکھاؤں گی. اور وہی قبیلے والوں نے کہا کہ تیرے تو ماں باپ بھی ایسے نہیں تھے، یہ تو بچہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے. حالانکہ جبرائیل انسانی شکل میں آ کے بشارت دے چکا ہے. انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ خدا خود ہی بندوبست کرے گا، لیکن وہ وقتی طور پہ انسان ہی ہے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے جو بھی پوچھے فرشتے کے ذریعے پیغام بھجوایا. آپ نے کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے منت مان لی ہے روزے کی. کلام نہیں آپ نے کرنا، چپ کا روزہ رکھنا ہے اور بچے کی طرف اشارہ کر دینا. وہ بچہ خود بولے گا. پھر بچہ بولا ہے جی، بچہ کیا بولا ہے وہ جناب، وہ آپ ذرا منظر امیجن کریں. ایک چھوٹا سا بچہ بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے، سلام ہو مجھ پر اس دن جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو اس موقع پہ جا کے حضرت سیدہ مریم کی وہ جو پریشانی تھی وہ ختم ہوئی. لیکن بیچ میں وہ سارے کا سارا معاملہ تو انہیں وہ گزارنا پڑا. بشری تقاضا انسان کے ساتھ اٹیچ ہے، سیدھی سی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے یہ تقاضے اٹیچ نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے. اور یہاں پہ تو لوگ اپنے بزرگوں کے لیے اس طرح کے تقاضے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خود نبی علیہ السلام جب طائف میں زخمی ہوئے ہیں تو وہاں تو آپ بڑی امید لے کے گئے تھے کہ طائف کے لوگ حق قبول کر لیں گے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ نے بھیجا کہ آپ اگر خواہش رکھتے ہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی پوری بستی کو سرما بنا دیا جائے. آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں. اور وہ قبول کیا. بنو ثقیف مسلمان بھی ہوئے، بڑے بڑے جنگجو ان میں پیدا ہوئے. خود جو قاتلین حسین سے بدلہ لینے والا مختار ثقفی ہے، وہ بیٹا تھا ابو عبیدہ ثقفی صحابی کا، وہ بھی بنو ثقیف سے تھا. یہی ثقیف قبیلہ وہاں پہ آباد تھا. اب یہاں پر تو چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پیچھے لگا دیے، آپ کا جسم لہو لہان کر دیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں. اسامہ ابن زید ایک آپ کے ساتھ تھے جو آپ کے وہ لے پالک بچے تھے. اب واپس وہاں تو آپ امید لے کے گئے تھے کہ مکے والے تو بات نہیں سن رہے. آپ واپس آ رہے ہیں تو پتہ چلا کہ مکے والوں نے بھی قتل کے فتوے جاری کر دیے ہیں کہ اب ہم اسے انٹر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ وہ تو کانفیڈنٹ ہو گئے نا کہ باقی لوگوں نے بھی دعوت قبول نہیں کی، تو اب ہم اپنے شہر میں بھی نہیں ان کو داخل ہونے دیں گے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کو مکے میں بھیجا، چھپ چھپا کے مختلف سرداروں سے میٹنگ کی. ایک بندہ تیار ہوا، مطعم. اس نے کہا کہ میں مطعم بن عدی، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا نبی علیہ السلام کو پناہ دوں گا. حالانکہ وہ کافر تھا. وہ پناہ ایک قبائلی اس سسٹم میں آپ سمجھ لیں انسانیت کی بنیاد پہ دے رہا تھا. اس نے امن دی، اور اس وقت اگر کوئی قبیلے کا ہیڈ امن دیتا تھا وہ پھر پورا قبیلہ اس کی حفاظت کرتا تھا. نبی علیہ السلام اس کی امان میں واپس داخل ہوئے. یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نگاہ مار کے شہر میں اگلا چھڑی، لوٹا جناب ادھر کرتا تھا، مرید ساڑ دیتا. خدا کا نام.
دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا. اور پھر حضور نے اس کی وہ نیکی ایسی یاد رکھی ہوئی تھی کہ بخاری کے الفاظ ہیں غزوہ بدر کے موقع پر جب درجنوں مشرکین عرب قیدی ہو کر لائے گئے, آپ نے فرمایا آج اگر وہ مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور صرف مجھے کہہ دیتا, میں ان سب لوگوں کو چھوڑ دیتا اس کے کہنے کے اوپر, کیونکہ اس نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا. تو یہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو آزمائشیں ڈالی ہیں وہ ان کو اسباب کے ساتھ معاملات کو جوڑا ہے. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیبی انٹروین کر کے مدد فرماتا ہے, جس طرح غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے. ورنہ تو مجھے بتائیں اگر سب کچھ پری پلان ہو رہا ہو تو پھر انبیاء تو کسی تکلیف سے نہ گزرے, وہ اپنی امتوں کے لیے رول ماڈل کیسے ہوں گے؟ انہیں ساری تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے. یہ بشری تقاضے اٹیچ ہوتے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ گمراہ لوگوں کا ہی شیوا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں, میں نا امید نہیں ہوں, بلکہ ایک بشری تقاضا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا. قال فما خطبکم ایھا المرسلون, تو انہوں نے کہا فرشتو اچھا یہ بتاؤ کس کام سے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین, انہوں نے کہا بے شک ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف. الا آل لوط, سوائے جو حضرت لوط علیہ السلام کی آل ان کے گھر والے ہیں, اور اس میں بھی صرف 2 بیٹیاں, بیوی بھی شامل نہیں تھی, وہ بھی آ جائے گا, وہ بچیں گے, باقی قوم لوط تباہ کی جائے گی. جو ہومو سیکچوالٹی کے مرض میں مبتلا تھے, اس کے اوپر میں تفصیلاً پہلے سورۃ الاعراف کے اندر بول چکا ہوں, آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انا لمنجوہم اجمعین, ہم گھر والوں کو سب کے سب کو بچا لیں گے, اہل ایمان کو. پوری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا, 3 بندے تھے. یہ اجمعین سے یہ نہ سمجھے کوئی ہزاروں ہیں, 3, لوط علیہ السلام ان کی 2 بیٹیاں بس, بیوی بھی کافرہ. الا امرأتہ قدرنا, سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں یہ طے ہو چکا ہے انہا لمن الغابرین, کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں ہو جائے گی. پورا پلان فرشتوں کو دے کے بھیجا گیا. اچھا اب یہاں پہ اگلا حصہ اس واقعے کا مسنگ ہے, جو دوسری جگہ قرآن میں آ چکا, کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جھگڑنے لگے فرشتوں کے ساتھ کہ اچھا تم ساری قوم کو برباد کرنے کے لیے آئے ہو. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے, لیکن وہ جھگڑے میں تفصیلات کیا ہیں وہ تورات کے اندر آئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ڈسکشن کی کہ اچھا اگر 10 بندے بھی اہل ایمان ہوئے نا تو تم نے اس قوم پہ عذاب نہیں لانا. اب فرشتوں کو پتا تھا کہ بندے ہی 3 ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی وعدہ آپ سے, اگر 10 بندے بھی مومن نکل آئے نا عذاب ٹال دیں گے. حالانکہ فرشتوں کی کیا مجال ہے کہ وہ خود سے ڈسیژن کر کے عذاب ٹال سکیں, وہ یہ جو وعدہ کر رہے تھے. تو حضرت ابراہیم کو بھی فوراً پتا چل گیا کہ یہ جو میرے ساتھ اپنی اتنی فریگنس شو کر رہے ہیں تو یقیناً لگتا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں. پھر انہوں نے 5 پہ بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. ابراہیم علیہ السلام کو کہا, انہوں نے کہا آپ خلیل اللہ ہیں, آپ کی بات رکھیں گے, تھوڑی زبان رکھیں گے. ایسی 5 بھی نکل آئے نا تو عذاب نہیں بھیجیں گے. وہ 5 بھی نہیں نکلے, 3 نکلے. تو اللہ تعالیٰ نے مختصراً اس واقعے کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے جو تورات میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے, وہ فرشتوں سے جھگڑنا شروع ہو گئے. خیر اب یہ فرشتے جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس. فلما جاء آل لوط المرسلون, تو جب یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے لوط علیہ السلام کے خاندان میں, یعنی آپ کے گھر آئے, مہمان بنے, آؤٹ سائڈر تھے, اور لوط علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے. انہوں نے انہیں اپنے گھر میں رکھا, اور لوط علیہ السلام کو بھی یہ نہیں پتا کہ یہ فرشتے ہیں. دیکھیں وہاں ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا, یہاں لوط علیہ السلام کو بھی نہیں پتا. اور لوط علیہ السلام جو ہیں یہ بھتیجے ہیں حضرت ابراہیم کے, ایک ہی زمانے میں. سورۃ العنکبوت میں آیا کہ ایک لوط ایمان لے کر آیا ابراہیم کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام پہ سب سے پہلے
جنہوں نے تصدیق کی ان کے پیغمبر ہونے کی وہ لوط علیہ السلام تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی پیغمبر بنا دیا۔ اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے تھے، لیکن ایک ظاہری سبب تو بنتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آمورا کی جو بستی تھی جو ڈیڈ سی کے کنارے، وہاں آئے۔ اب وہاں پہ انسانی شکل میں جب فرشتے آئے ہیں، اور وہ ہمیں تفصیل ملتی ہے اسرائیلی روایتوں کے اندر، یہاں پہ بھی اشارتاً آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہ نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے جن کے ساتھ برائی کی عادت پڑ چکی ہوئی تھی قوم لوط کو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کیا کہ وہ خود آئیں گے لوط علیہ السلام کے پاس کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کریں بدکاری کے لیے، نعوذ باللہ۔ قال انکم قوم منکرون، تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو، مہمان ہو تم۔ اب لوط علیہ السلام پریشان تھے کہ یار یہ لڑکوں کی شکل میں اتنے سارے لڑکے آئے ہیں مدرسے کے اسٹوڈنٹ، تو کہیں مولویوں کے ٹائے نہ چڑھ جائیں۔ ظاہر ہے ایک پیغمبر نے اسی طریقے سے سوچنا ہے، ان کی قوم یہی کام کر رہی تھی، تو بڑے پریشان ہوئے۔ ان کا تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، ابھی علماء کے ہاتھ نہیں لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، تو فرشتوں نے کہا ہم اجنبی نہیں ہیں، بلکہ ہم وہ چیز لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں آپ کی قوم آج تک شک میں مبتلا تھی۔ یہاں پہ تو وہ الفاظ مسنگ ہیں جو دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے، یہ فوراً نہیں فرشتوں نے اپنا تعارف کروا دیا۔ وہاں پہ الفاظ ہیں، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا، ان بچوں کی حفاظت کر لیتا، علماء کرام سے، انورٹڈ کاماز میں، اپنی قوم کے لوگوں سے۔ پھر وہ ان کے دروازے پہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ بچے لڑکے ہمارے حوالے کرو۔ پھر لوط علیہ السلام اپنی قوم سے باقاعدہ بحث کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، تم نے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کا جوڑا بنایا، یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے۔ تو وہاں پہ لوط علیہ السلام نے بڑے درد سے کہا کاش میرے پاس کوئی ایسا قلعہ ہوتا کہ میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا۔ جب اس پوائنٹ پہ پہنچے لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی، پھر فرشتوں نے کہا حضرت پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ جو کرنے آئے ہیں وہ دیکھیں ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہم تو فرشتے ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور ہم لے آئے ہیں حق، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم آپ سے سچ کہہ رہے ہیں، یعنی ہم ان کے لیے عذاب کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو رات کے حصے میں لے کر نکلیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ نے خود پیچھے پیچھے چلنا ہے، اپنے گھر والوں کو آگے آگے چلانا ہے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور دیکھیں آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ ظاہر پیچھے سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی، آسمان سے پتھر برس رہے تھے۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور آپ نے وہاں تک چلتے رہنا ہے جہاں تک اللہ کا حکم ہے، رکنا نہیں ہے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ، اور ہم نے وحی کے ذریعے لوط علیہ السلام کو اپنا فیصلہ سنا دیا، کیا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اب وہ الفاظ بھی آگے ہیں جو میں نے کچھ ذکر کیے، وہ یہاں پہ بھی آ رہے ہیں۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ شہر والے بڑے خوشی کے ساتھ آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، خدا کے لیے کوئی، میں بھی تمہاری اسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میری عزت کا کوئی خیال رکھو۔ جو تم منہ کالا کرتے ہو وہ اپنا جو معاملہ چلا رہے ہو وہ تو چلاتے رہو، جو تم نے جہنم کمانی ہے، لیکن میرے مہمانوں کے ساتھ تو یہ کچھ نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، اور اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے اس طرح رسوا نہ کرواؤ۔ قالوا اولم
ننہک عن العالمین. تو آگے سے دیکھیں قوم کیا کہہ رہی ہے, کیا ہم نے تمہیں پہلے منع نہیں کیا سارے جہان والوں کی طرفداری کرنے سے؟ قال ہؤلاء بناتی, تو انہوں نے کہا کہ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرو, لیکن ان کے ساتھ ایسا نہ کرو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محبوب مجھے تیری زندگی کی قسم, وہ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو چکے تھے اور بہک گئے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, اور صبح جب سورج نکل رہا تھا, اشراق کا وقت تھا, تو ان کو ایک سخت کڑک نے آ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا, پس ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر کے رکھ دیا, تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ, اور ہم نے آسمان سے ان پر کنکر برسائے. ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک اس واقعے میں عبرت ہے, عبرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا اس میں نشانی ہے. ویسے تاریخ میں تو ملتا ہے وہ آتش فشاں پھٹا, ظاہر ہے کوئی ظاہری سبب تو اللہ نے بنایا, اس میں سے پتھر نکلے اور ہر ایک بندے کے حصے کا پتھر تھا جو اسے لگا. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی چل رہی تھی, جب اس نے اپنی قوم کی چیخو پکار سنی تو اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم, تو اس پہ بھی آ کے اس کے حصے کا پتھر لگا. ظاہر ہے اس نے بھی مرنا تھا, وہ کافرہ تھی. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اور نوح علیہ السلام کی بیوی بھی, یہ دو ایسے پیغمبر ہیں جن کی بیویاں کافرہ تھیں. سورہ تحریم میں آیا کہ ہمارے یہ دو بندے بھی ان کو نہیں بچا سکے اللہ کے عذاب سے, کیونکہ انہوں نے حق نہیں قبول کیا. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اور بے شک یہ بستی آباد ہے اس راستے کے اوپر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتً لِّلْمُؤْمِنِينَ, بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں, جو بات ماننا چاہیں, ان کے لیے ظاہر نشانی ہے اس واقعے میں. یہاں پہ اس قوم کا ذکر مکمل ہوا. بقیہ کی آیات انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کور کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. آمین.